اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التین مکیہ، سورہ تین مکی ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ والتین قسم ہے انجیر کے درخت کی، والزیتون اور قسم ہے زیتون کے درخت کی، وطور سینین اور قسم ہے طور سینین کی، وہذا البلد الامین اور قسم ہے اس امن والے شہر یعنی مکہ معظمہ کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ یہ جو سورہ تین ہے سورہ تین، اس کا نام سورہ تین ہے اور اس کی پہلی جو آیت کریمہ پہلی آیت کریمہ میں جو تین کا لفظ آیا ہے، اس میں بعض مفسرین نے تین کو ایک پہاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ یہ سورت 27ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے اور کہا ہے کہ تین اور زیتون، یہاں بعض مفسرین نے فرمایا کہ ملک شام میں 2 پہاڑیوں کے نام ہیں، تین اور زیتون۔ اس لیے بعض حضرات یہاں پہ ترجمہ کرتے ہیں قسم ہے تین پہاڑ کی اور قسم ہے زیتون پہاڑ کی، اور پھر چونکہ تیسرا جو ہے وہ طور سینی، اس سے مراد ہی ہے تیسرا طور، پہاڑ طور کا، تو اس مناسبت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ پہلے 2 جو ہے یہ بھی جگہیں ہیں، یہ بھی 2 پہاڑ ہے، چونکہ تیسرا جو ہے پہاڑ کا نام ہے تو پہلے 2 بھی پہاڑ ہی کے نام ہیں۔ اور چوتھا وہذا البلد الامین، یہ بھی چونکہ جگہ کے ساتھ واسطہ رکھتی ہے تو اس واسطے بعض مفسرین ان چاروں کو جگہ کے ساتھ مناسبت ہوتے ہوئے چاروں کو کہتے ہیں کہ یہ پہلے 2 سے بھی پہاڑ مراد ہے اور تیسرا تو طور سینین پہاڑ مراد ہے ہی، اور چوتھے سے مراد ہے مکہ معظمہ۔ لیکن اکثر و بیشتر جو ہے اکثر مفسرین جو ہے یہی ترجمہ کرتے ہیں قسم ہے انجیر کے درخت کی اور قسم ہے زیتون کے درخت کی۔ یہ انجیر جو ہے، انجیر کے بہت سارے فائدے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس جگہ پہ انجیر کے کچھ فائدے نقل فرمائے ہیں، اور ان فائدوں میں سے چند فائدے یہ ہے۔ نمبر 1، یہ جو انجیر ہوتا ہے یہ بواسیر کا علاج کرتا ہے۔ اگر بواسیر ہو تو اس کے علاج کے لیے انجیر استعمال کیا جائے تو بہت فائدہ دیتا ہے۔ نمبر 2، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان کے رگوں کے اندر خون کے ساتھ کچھ فاسد چیزیں مل جاتی ہے جس سے خون بھی موٹا ہو جاتا ہے، تو خون کی سیلانیت کو جاری کرنے کے لیے بھی انجیر کو بطور علاج استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، تیسری چیز ہے انسان کا بلغمی مادہ اگر یہ جمع ہو جاتا ہے تو اس بلغمی مادے کو جمع ہونے کی وجہ سے فالج کی بیماری ہو جاتی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ لہٰذا اس بیماری کے علاج کے لیے بھی یہ انجیر کے جو ہے استعمال بہت بہتر ہوتا ہے، اس کو بھی جو ہے دور کرنے کی سکت اس انجیر کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو ہے بہت سارے فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے اس درد کو دور کرنے کے لیے بھی حکماء انجیر کا استعمال کہتے ہیں۔ اور اس طرح یہ جو دوسرا لفظ آیا زیتون، زیتون سے مراد ہے وہ درخت جس کے پھل سے تیل نکلتا ہے۔ یہ تیل بھی بہت اہمیت رکھتا ہے،
یہ تیل انسان کے اعضاء کو مضبوط کرتا ہے، جس طرح ہم یہاں اپنے اعضاء کو مضبوط کرنے کے لیے گھی کا استعمال کرتے ہیں کہ طاقت بڑھے، گھی، دیسی گھی کھایا جائے، لیکن لکھا ہے کہ دیسی گھی کا مقابلہ اگر زیتون سے کریں گے تو زیتون اس سے بہتر ہے، زیتون اس سے بہتر ہے۔ دیسی گھی اس شخص کے لیے مفید ہے، اطباء نے لکھا ہے اس شخص کے لیے مفید ہے جو چلتا پھرتا ہو، جو کام میں لگا ہو، جیسے مزدور آدمی ہے جس کو بہت کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ جس کو بہت کام ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے، اس شخص کے لیے دیسی گھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص بیٹھا ہو، جس کو چلنے پھرنے کا کام نہ ہو، اس کو دیسی گھی کا استعمال کرنا اطباء نے لکھا ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے اعضاء کو وہ کمزور کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر یہ زیتون دیکھے تو زیتون اس کے مقابلے میں بہت قوی ہوتا ہے، یہ اعضاء کی نسوں کو مضبوط کرتا ہے، اعضاء کے جوڑوں کو مضبوط کرتا ہے یہ زیتون۔ تیسرا ہے وطور سینین، یہ طور سینین سے مراد وہی طور کا پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چڑھ کر اللہ پاک سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تو والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین اور قسم ہے طور سینا کی۔ طور وہ پہاڑ ہے جس پر بارہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ طور تو پہاڑ کو کہتے ہیں، لیکن سینین کا جو لفظ ہے، اس سینین کا جو مفسرین نے 3 ترجمے کیے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے وہ پہاڑ جو برکت والا ہے، سینین کا معنی برکت والا۔ ایک معنی یہ کیا ہے وہ پہاڑ جو حسن بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اور تیسرا معنی لکھا ہے وہ پہاڑ سینین سے مراد پھلوں والا، وہ پہاڑ جو پھلوں والا ہے۔ تو بہرحال ترجمہ یہ کریں گے ہم، قسم ہے برکت والے طور پہاڑ کی، یا قسم ہے طور سینین کی، مطلقاً یہ ترجمہ کریں گے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے شہر یعنی مکہ المکرمہ کی۔ مکہ مکرمہ شروع سے مکرم ہے، امن والا شہر ہے۔ زمانہ نبوت سے جو پہلے کا زمانہ تھا، جاہلیت کا جو دور تھا، زمانہ جاہلیت، اس زمانہ جاہلیت میں بھی حرم کے دائرے کو بہت لوگ وہاں کی اس حرم کے دائرے کی قدر کرتے تھے۔ کسی انسان کو وہاں لڑنے نہیں دیتے تھے، کسی انسان کو وہاں بری بات کہنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور اس کو کہتے تھے حرم حرم حرم، یعنی حرم کی عزت کرو، حرم کا احترام کرو۔ تو اس طور سے مکہ المکرمہ آج سے نہیں، اسلام کے آنے سے نہیں، بلکہ بہت پہلے سے حرم مکرم ہی تھا، اور شروع سے تھا، مکرم تھا۔ احادیث میں آیا ہے کہ جب دجال دنیا میں آئے گا تو 4 جگہوں کے اندر دجال داخل نہیں ہوگا، ان میں سے پہلا یہی ہے مکہ المکرمہ، یہاں دجال داخل نہیں ہوگا۔ دنیا کے چپے چپے پہ دجال کا اثر ہوگا، دجال داخل ہوگا اور دجال گھومے گا زمین پر ہر جگہ، لیکن مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہوگا۔ مکہ سے باہر جو راستے ہیں، سڑکیں ہیں، ان سڑکوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے تعینات ہوں گے، اور وہ فرشتے اس دجال کا راستہ روکیں گے، اس کو واپس کریں گے۔ ایک جگہ ہے مکہ۔ دوسرا جگہ ہے مدینہ المنورہ۔ مدینہ منورہ میں بھی دجال داخل نہیں ہوگا، وہاں بھی اسی طرح فرشتے لگے ہوں گے راستے میں اور مدینہ کی حفاظت کرتے ہوں گے، مدینہ میں اس دجال کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ البتہ روایات میں بھی یہ بھی آیا ہے کہ جس وقت دجال وہاں پہنچے گا، چونکہ اندر جانے کی داخل جو ہے اجازت نہیں ملے گی، پورے مدینہ میں ایک زلزلہ آئے گا، بہت زبردست زلزلہ آئے گا، اور یہ زلزلہ اصل میں کمزور ایمان والوں کو ہوگا۔ جو بھی کمزور ایمان والے ہوں گے وہ اس زلزلے سے مدینے کو چھوڑ کر باہر چلے جائیں گے، وہ دجال کا ساتھ دیں گے، اور جو ایمان والے، مضبوط ایمان والے ہوں گے
وہ یہ کہیں گے دیکھو مرنا باہر بھی ہے مرنا اندر بھی ہے، لہٰذا مدینے سے باہر جا کر کیوں مرے؟ اگر ہمیں موت ہی ہے تو کم سے کم مدینہ میں ہی موت آئے۔ تو لہٰذا مضبوط ایمان والے جو مدینے کے اندر رہیں گے وہ محفوظ ہو جائیں گے، اور جو اس زلزلے سے باہر نکلیں گے وہ سارے کے سارے جو ہے اس دجال کی فوج کے ساتھ، اس کے لشکر کے ساتھ مل جائیں گے، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے۔ یہ دو ہو گئے، اور تیسرا ہے بیت المقدس، بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، جس کا نام صہیون رکھا جاتا ہے، جس کو صہیون کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ سمندر کے سطح سے بلند ہے، یہ بھی ایک پہاڑ ہے، بلندی جگہ پر ہے، اور یہاں پہ ایک شہر صہیون کے نام سے وہاں بستا ہے، جس کے اندر بیت المقدس ہے۔ اس شہر کے اندر بھی دجال داخل نہیں ہوگا۔ آج تو خیر وہاں یہودیوں کا قبضہ ہے، وہ جب چاہیں گے مسلمانوں کو بیت المقدس میں جانے دیں گے، جب نہیں چاہیں گے تو نہیں جانے دیتے ہیں، نماز پڑھنے دیں گے کبھی کبھی نہیں دیں گے۔ اس طرح کی جو ظلم اس وقت وہاں پہ ہو رہا ہے، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا اس وقت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا اور مسلمان وہاں ہوں گے، لہذا وہاں دجال داخل نہیں ہوگا۔ چوتھا مقام یہی طور ہے، وطور سینین، یہ طور چوتھا مقام ہے۔ اس طور پر چڑھنے کی بھی یہ کوشش نہیں کرے گا، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو چڑھنے کی توفیق نہیں دیں گے۔ یہ 4 مقامات ہیں، ان 4 مقامات پہ دجال داخل نہیں ہوگا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی، اس سے مراد مکہ المکرمہ ہے، جس کے بارے میں نے کہا کہ یہ ابتدا ہی سے مکرم تھا، اس کے اندر، اس کے حرم کے اندر لڑائی کرنا یہ زمانے جاہلیت میں بھی برا مانا جاتا تھا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، بہت خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے۔ پہلی بات، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہاں چونکہ مکہ المکرمہ ہے، مکہ مکرمہ بلد امین ہے، اور اس کے بلد امین کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ کعبۃ اللہ ہے، ٹھیک، اس وجہ سے مکہ مکرمہ یا مکہ معظمہ کہلاتا ہے، کیونکہ وہاں سب سے عظیم جگہ کعبۃ اللہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، کیا کعبۃ اللہ سے بھی بلند کوئی جگہ ہے دنیا میں؟ عظمت میں، بلندی میں کعبۃ اللہ سے بھی بلند کوئی جگہ ہے؟ تو ہاں ہیں، روضہ اطہر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، یہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے۔ یہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ یہ جو روضہ اطہر ہے یہ عرش سے افضل ہے، کعبۃ اللہ سے افضل ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے، بلکہ جنت سے بھی افضل کہا گیا ہے، کیونکہ اس دنیا کا کے وجود کا جو مقصد ہے وہ وہی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا جس جگہ پہ وہ ہوں گے وہ جگہ تمام کائنات سے افضل ہو جائے گی۔ کعبۃ اللہ سے بھی افضل روضہ اطہر کو کہا گیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ جو قسمیں کھائی، قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے۔ یہ جو شکل و صورت اور اس طرح کا جو جثہ انسان کو دیا ہے تمام مخلوق کے مقابلے میں سب سے احسن ہے، تمام مخلوق کے، لہٰذا ہم جانوروں کو دیکھیں کیسی شکلیں ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت بنایا ہے۔ یہ جو جواب قسم ہے اس کے مقابلے میں 4 قسمیں کھائی تاکہ اس بات کی اہمیت ہو۔ انسان قسم کے بغیر کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ قسم کے محتاج نہیں ہے، اپنی بات منوانے کے لیے قسم کے محتاج نہیں ہے، لیکن انسان کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کے لیے یہ چیزیں، ان چیزوں کی قسمیں کھائی جاتی ہے، چونکہ انسان کے سامنے جب کسی بات کی قسم کھائی جاتی ہے تو اس بات کی اہمیت انسان کے دل میں بیٹھتی ہے۔ اہمیت بٹھانے کے لیے فرمایا دیکھو یہ قسمیں کھائی گئی ہے، یہ اہمیت بٹھانے کے لیے کہ دیکھو انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم میں پیدا فرمایا ہے۔
اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔